اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما كان بيان الحاجة إلى المنطق ينساق إلى معرفته برسمه أوردهما في بحث واحد. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں علامہ قطب الدین. سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کو چاہیے تھا یا تو تعریف، غایت، موضوع تینوں کو جدا جدا بیان کرتے یا پھر تینوں کو اکٹھا کر دیتے. تو انہوں نے غایت اور تعریف اکٹھی کر دی ہے. بے غایت بیان کی ہے، اس سے کہا آگے آئے گا کہ تعریف سمجھ آ گئی ہے، اور موضوع کو علیحدہ بیان کیا ہے. اس طرح کیوں کیا ہے کہ غایت کو کے اندر تعریف کو داخل کر دی ہے؟ علیحدہ تعریف باقاعدہ کرنی چاہیے تھی ان کو. ہاں جی، کیا کہ جی سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ یا تو تعریف، موضوع اور غایت علیحدہ علیحدہ بیان کرتے یا تینوں کو اکٹھے لاتے، لیکن مصنف نے تعریف غرض بیان کر کے غرض کے اندر تعریف بیان کر دی. کہا کہ یہ جو تعریف غرض ہے اس سے تعریف سمجھ آ گیا کہ متن آ رہا ہے. جی سنیں اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو اس کا علامہ قطب الدین جواب دیتے ہیں کہ جو حاجت الی المنطق ہے نا، کون یہ کھینچتی ہے الی معرفت ہی برسم ہی کی طرف. حاجت الی المنطق سے تعریف سمجھ آ جاتی ہے. حاجت اس لیے دونوں کو اکٹھا کر دی ہے کہ حاجت الی المنطق بیان کر دیں گے اور کہیں گے کہ تعریف اس سے سمجھ آ گئی. کیا کہ جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ حاجت الی المنطق کا بیان کھینچتا ہے اس کی معرفت برسم ہی کی طرف، یعنی منطق کی تعریف سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے دونوں کو ایک بحث میں. اور جب کہ ہے والظاہر ان ھذا اشارہ الی جواب دخل مقدر توجیہ الدخل بے وجوہ، کئی وجوہ سے ہے. اول یہ ہے کہ کیوں نہیں لائے ہر ایک کو امور ثلاثہ سے ایک بحث میں. ثانی یہ ہے کہ کیوں نہ بحث علیحدہ میں. تو آگے بھی 3-4 قسم کا سوال کر سکتے ہیں جی. تو خلاصہ یہ اکٹھے کیوں نہیں لائے. اور جب کہ ہے بیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان حاجت الی المنطق کا کھینچنے والا منطق کی معرفت بے رسم ہی کی طرف، یعنی تعریف سمجھ آ جائے گی. تو جواب تو لائے مصنف دونوں کو ایک بحث میں. سمجھا جی؟ یہ سوال تھے جواب. جی اور جب کہ ہے حاجت الی المنطق کا بیان کھینچنے والا منطق کی معرفت برسم ہی کی طرف، تو لائے ان دونوں کو ایک بحث میں. وصدر البحث بتقسیم العلم الى التصور فقط والتصدیق لتوقف بیان الحاجت الیہ علیہ. پھر سوال ہے تو پھر بیان کرو غایت اس کی تاکہ ہمیں تعریف سمجھ آئے. علم کی تقسیم شروع کر دی، یہ درمیان میں کیا طور متخلل ہو گئے ہیں جی. ہاں جی، تو سوال ہے کہ اس کی غرض بیان کرو تاکہ تعریف سمجھ آئے. یہ درمیان میں علم کی تقسیم کو شروع کر دی. تو علامہ قطب الدین جواب دیتے ہیں کہ پتر یہ پہلے علم کی تقسیم آئے گی، علم کی تقسیم آئے گی، پھر ہوگا کہ تصور بھی 2 قسم ہے، تصدیق بھی 2 قسم ہے، بدی دوسری نظری. اور نظری کو حاصل کرتے ہیں بدی سے، اور اس حاصل کرنے میں غلطی لگتی ہے، لہذا ایسے قانون کی ضرورت ہے جو اس غلطی سے بچائے، وہ منطق ہے. اس لیے جب پہلے تقسیم ہوگی پھر بیان حاجت ہوگی، پھر
بیان حاجت، پھر اس میں سے تعریف نکل آئے گا جی. ہاں جی کیا کہ جی تو اس کا جواب دیا کہ تقسیم اس لیے کی کیونکہ بیان حاجت اس پر موقوف علم کی تقسیم پر موقوف ہے جی. علم کی اور صدر البحث جی شروع کی بحث جی علم کی تقسیم کے ساتھ تصور فقط اور تصدیق کی طرف سمجھے ہی اور میں کہنا او تھلے او ایک دو او صدر البحث او تھلے جڑے ایک دو ہی یہ جواب ہے کس کا؟ وہ یہ ہے کہ واجب تھا مصنف پر یہ کہ ذکر کرتے بحث کے شروع میں بیان حاجت کا جی کیوں تو کیونکہ شروع فی العلم یہ کیوں کیا کیونکہ شروع فی العلم موقوف ہے کس پر؟ بیان حاجت اس تقسیم پر ہے نا بیان حاجت پر. تو پس کیا وجہ علم کی علم کی تقسیم کے ذکر کی کتاب کے شروع میں جی سنیں جی تو وہ آگے آ رہے توقف ہے جی باوجہ موقوف ہونے موقوف ہونے بیان حاجت الی المنطق کے حاجت الی المنطق کے تقسیم پر. اور بے خود رو خلاصہ یہ ہے کہ بیان حاجت الی المنطق موقوف ہے کس پر؟ علم کی تقسیم پر تصور تصدیق بیں طور کے کہا جائے کہ علم منقسم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف ہر ایک دو میں سے منقسم ہوتا ہے بدی اور نظریہ اصل ہوتا ہے بدی سے نظر و فکر کے طریقے کے ساتھ اور وہ نظر و فکر کبھی ثواب ہوتی ہے کبھی پس محتاجی ہوگی ایک قانون کی طرف جو بچائے اور وہ کون ہے؟ اللہ زی وہ جو بچاتا ہے خطا سے تو لہٰذا منطق کی طرف احتیاجی ثابت ہو گئی. ہر کتاب سے شروع سے گھل پڑی ہے جی کہ کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے. اور شروع کی بحث علم کی تقسیم کے ساتھ کدھر؟ تصور فقط اور تصدیق کی طرف کیوں؟ بوجہ موقوف ہونے بیان حاجت الی المنطق کے اس تقسیم پر جی. اور شروع کی بحث علم کی تقسیم کے ساتھ تصور فقط اور تصدیق کی طرف وجہ موقوف ہونے بیان حاجت الی المنطق کے اس تقسیم پر. تو چونکہ یہ قال لما کا جواب ہے اس لیے نرفال آ دیتی ہے اپنے طرف فقال جی اگے جی فقال العلم فا اشارے دیے جی تا کالے رنگ دیے. ہاں جی العلم اما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل او تصور معه حكم وهو اسناد امر الى آخر ایجابا او سلبا ويقال للمجموع تصدیق. تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا علم دو قسم ہے. علم دو قسم ہے یا تصور فقط یا تصور معاہو حکم. کیا کہ جی تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم دو قسم ہے یا تصور فقط یا تصور معه حکم. تم آخوا علم دو قسم پر ہے یا تصور فقط یا تصور معه حکم. اب درمیان میں تعریف کی ہے. تصور فقط کیا ہوتا ہے؟ وہ شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں. تصور فقط کی تعریف کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل حصول حصول الشیء فی العقل فی العقل جی اے مطلب ہے. یا تصور معاہو حکم. یہ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ حکم اسناد نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے کی طرف ایجاباً یا سنیں یعنی محکوم بے کی نسبت کرنی محکوم علیہ کی طرف کیا ایجاباً یا سلب. یہ ہوتا ہے حکم. جو آخر نے کیا کہ جی تصور کی تعریف تصور فقط کی جی تصور فقط اور وہ شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں. تصور مع حکم یہ ہے کہ ایک امر کو مسند کرنا دوسرے کی طرف ایجاباً یا سلباً. یا تصور مع حکم. اور
اس مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں، اس مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں، یعنی امرین بھی، اسناد بھی، اس کی تسلی بھی، اس کی تو اس کی تسلی بھی، یہ کیا ہے؟ سارا مجموعہ تصدیق ہے۔ بس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے علم یا تصور فقط ہے، اور وہ اصول و صورت شے فی العقل ہے، صورت شے یا تصور معاہ حکم ہے، اور وہ اسناد ہے ایک امر کا دوسرے امر کی طرف ایجاباً یا سلباً، اور کہا جاتا ہے اس مجموعے کو تصدیق۔ اب جتنی باتیں آئی ہیں شارح ان کی خبرگیری کریں گے۔ جی بس فرمایا علم یا تصور ہے فقط، اور وہ اصول و صورت الشیء فی العقل، یا تصور معہ حکم ہے، اور وہ امر کا اسناد دوسرے کی طرف ایجاباً یا سلباً، اور کہا جاتا ہے اس مجموعے کو تصدیق۔ جب متن پڑھا جا رہا ہو نا، کوئی پریشانی ہو تو چپ کرنا ہے، کیونکہ شارح کو شرح جو کرنی تو میں نے آپ کو استاد جی بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، تو شارح کو کٹن گے جی کہ میں کس وجہ سے شرح کی تھی، تو پہلو شروع ہو گئے۔ ہاں جی اگے اقولو يقول العلم اما تصور فقط اي تصور لا حكم معه ويقال له التصور الساذج۔ بس شارح قطب الدین کی بات شروع، علامہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ علم دو قسم ہے، یا تصور فقط ہے یا تصور معاہ حکم ہے۔ کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ علم دو قسم ہے، یا تصور فقط یا تصور معہ حکم۔ یہ تصور فقط کا کیا مطلب ہے؟ فقط سے کس کی نفی کی ہے؟ یعنی علم جو ہے وہ یا ایسا تصور ہے جس کے ساتھ حکم کوئی نہیں ہے نہیں ہے، یہ دونوں کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی کیا جی تصور فقط کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہیں ہے، جس کے ساتھ حکم نہیں، لا حکم معہ۔ اور علامہ فرماتے ہیں یہی جو تصور ہے نا جس کے ساتھ حکم کوئی نہیں ہے، اسی کو تصور ساذج بھی کہتے ہیں۔ اسی کو یہ معرب ہے کس کا؟ میں نے سن لکھا نہیں سادے کا، معرب سادہ کو نہیں لکھیا، چلو نسخے جو بدل گیا جی تو شکا کہ جو کوئی شے بھی نہیں لکھی استاد جی۔ معرب ہے سادہ ہے نا، سادہ اس کی عربی بنی کیا؟ ساز ہے۔ چلو ان وہاں سے آ رہی کہ نہیں تو منو اس گل نو جی۔ چل کا تصور نل تصور الانسان من غیر حکم علیہ بنفی او اثبات۔ مثال دی علامہ نے، مثال نہیں نہ دی تھی، باقی ساری باتیں تو شارح کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم انسان کا تصور کریں، انسان کا، لیکن اس پر کسی شے کا حکم ایجابی یا سلبی نہ لگائیں، اکیلے انسان کا تصور، اکیلے، اور تیری جڑی کلی تصویر میرے دماغ وچ گئی حکم لان تو بغیر کہ اے جڑا سامنے میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہے اینو انج نہیں سی بیٹھا چاہیے، اور ٹھیک بیٹھا ہے، یہ بھی حکم نہ لگائے، صرف تصویر، صرف بس جو دماغ میں انسان من حیث الانسان، بغیر اس کے کہ وہ فلانا ہے یا فلانا نہیں ہے۔ کیا کہ جی جیسا کہ جیسے تصور کرنا ہمارا انسان کا بغیر حکم لگا۔ اوے سغرا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور میر صاحب نے اتوں ہی سغرا کبرا بنائے نے جی، ایسے نو جی فارسی بنائے کتبی کڑو جی۔ چلو جی میں کہتا ہوں علم یا تصور فقط ہے، یعنی تصور نہیں حکم اس کے ساتھ، اس کے ساتھ حکم کوئی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے اس تصور کو تصور ساذج۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تصور ساذج۔ جیسے ہمارا تصور کرنا ختم کا بغیر حکم لگانے کے، ختم اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے،
یہ حکم اس پر نہیں لگانا جیسے ہمارا تصور کرنا انسان کا بغیر اس کے کہ حکم کیا جائے انسان پر نفی کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ. ہاں جی بابا جی. میں کہتا ہوں کہ علم یا تصور ہے فقط، یعنی تصور ہے کہ نہیں حکم اس کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے اس کو تصور سازج، جیسے ہمارا تصور کرنا انسان کا بغیر حکم لگانے کے اس پر نفی کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ. شاباش جی. وَإِمَّا تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تَصْدِيقٌ كما إِذَا تَصَوَّرْنَا الْإِنسَانَ وَحَكَمْنَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْ لَيْسَ بِكَاتِبٍ. علم کی دوسری قسم ہے تصور معاہ حکم. تصور عام طور پر جو تقسیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ علم دو قسم ہے، تصور اور تصدیق. تصور اور شارع اگے چھیڑن کس گل نو، تو چونکہ بابا جی نے یوں تقسیم کی ہے کہ علم جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، وہ دونوں تصور ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ایک تصور وہ جس کے ساتھ حکم نہیں، ایک تصور وہ جس کے ساتھ ایجابی سلبی حکم ہے. تو علم کی دو قسمیں تصور ہی ہیں، لیکن ایک تصور سازج، ایک تصور مع حکم، جس کو باقی نے تقسیم کیا تصدیق کے ساتھ کہ علم دو قسم ہے، علم تصور اور آگے سمجھ. تو یا دوسری قسم ہے علم کی تصور جس کے ساتھ کیا ہو، اور اس مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے تصدیق. یا آخر تک بات پہنچائی، پھر آگے مڈو شڈو پھر کام شروع. اچھا جی، اس کی مثال جیسا کہ ہم تصور کریں انسان کا، پھر ہم اس پر حکم لگائیں کہ الانسان کاتب الانسان لیس بکاتب، تو اب یہ کیا ہے تصور معاہ حکم، یعنی انسان کا تصور جس کے ساتھ ثبوت یا سلب، شے کے ثبوت اور شے کی سلب کا حکم بھی ہے. یہ مطلب ہے. ہاں جی کیا جی. اور یا علم تصور مع حکم ہے، اور کہا جاتا ہے اس مجموعے کو تصدیق، جیسا کہ جب تصور کیا ہم نے انسان کا اور حکم لگایا اس پر بائیں طور کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے. کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے. چلو جی. اور یا تصور معاہ حکم ہے، اور کہا جاتا ہے مجموع کو تصدیق. کیا اے شاباش. او جڑا تھلے نہیں 5 تے 4 2 لکھیا، 5 تے 2 تھوڑے کول تو حاشیہ اور ہونا ہے 2 باری بھائی یقال مجموع دوسری باری. مراد حکم سے اس میں ایقاع نسبت ہے، اور ایقاع نسبت موقوف ہے کس پر؟ بنسبت واقعہ ہے یا واقعہ نہیں. نسبت کا ثبوت یا سلب تو تب ہوگا پہلے نسبت تو ہو، اور نسبت موقوف ہے طرفین پر اور چیزین پر. بس نسبت تو تب ہوتی کہ ایک محکوم لائے اور ایک بے ہو جائے، تو لہٰذا اس کے لیے کتنے اجزاء ہو گئے؟ تو اب پہلے ہوں گے محکوم لائے، پھر ان کے درمیان نسبت ہوگی تامہ خبری، نسبت تامہ ہوگی، پھر اس نسبت کا یا ایجاب ہے یا سلب ہے. تو اس مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن. جیسا کہ تصور کرنا ہمارا انسان کا، اب یہ ہو گیا تصور، اور حکم کریں ہم اس پر اس بات کا کہ وہ کاتب ہے یا لیسا بکاتب ہے. یعنی الانسانو کاتبن، الانسانو لیسا بکاتب. منطقی معنی کا الانسانو کاتبن کا کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے، بس بل ختم انسان سے. جی. اور یا تصور معاہ حکم ہے، کہا جاتا ہے مجموعے کو تصدیق، جیسا کہ جب تصور کیا ہم نے انسان کا اور حکم لگایا اس پر بہیں طور کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے. بس بڑا